من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا بے شمار مواقع پر جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہیں پر اللہ کی ذات نے زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں جہاں پر نماز کا ذکر وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ان کو اسلام کے 5 ستون قرار دیا گیا، 5 اہم ترین رکن قرار دیا گیا۔ ان 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کا بھی ہے، جو صاحب نصاب لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور صاحب نصاب لوگوں کے لیے اپنے مال میں سے سالانہ طور پر 2.5% نکالنا لازم ہوتا ہے۔ اس 2.5% کے نکالنے پر باقی ماندہ 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے، غریبوں کا گھر آباد ہوتا ہے، غریبوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہے، فرشتوں کی دعائیں اس مال اور اس مال والے کے حق میں وارد ہوتی ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں مال ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اور اس مال کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اس مال کی وجہ سے مال پر اور مال والے پر متوجہ ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بسا اوقات اپنے مال کی حفاظت کی خاطر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، الجھنوں کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے بسا اوقات وہ سانپ کی شکل میں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کو انگارہ بنا کر آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والے کے چہروں کو، پیٹھوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ آخرت کے اندر بھی یہ سزا ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے نماز اس کے مسائل سمیت سیکھنا ضروری ہے، جب کوئی انسان نماز کو مسائل کے ساتھ سیکھتا ہے تو پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پڑھنے کے اندر مزہ بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اگر زکوٰۃ کو بھی سیکھ لیا جائے، اس کے مسائل کو جان لیا جائے تو زکوٰۃ نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر جیسے گزشتہ کل تک آپ کے سامنے روزوں کے مسائل آئے، چونکہ روزے بھی سال میں ایک دفعہ مسلمانوں پر فرض ہوتے ہیں تو زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے۔ جس طریقے سے روزوں کے مسائل کے اندر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کے اندر بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو روزوں کے مسائل کے اندر جو ترتیب قائم کی گئی کہ حروف تہجی کے اعتبار سے آپ کے سامنے مسائل بیان ہوئے، زکوٰۃ کے اندر بھی انشاءاللہ وہی ترتیب ہوگی کہ حروف تہجی کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان ہوں گے۔ تو الف جو سب سے پہلا حروف تہجی آتا ہے وہ الف آتا ہے عربی کے اعتبار سے، اور اگر ہم اردو کے حروف تہجی کی بات کریں تو سب سے پہلے الف تو آتا ہے، لیکن الف مد آ والا آتا ہے۔ الف مد آ جس سے عام بھی آتا ہے، اسی الف مد آ سے آسمان بھی آتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسے بنایا ہے، کچھ کو امیر رکھا، کچھ کو غریب رکھا، کچھ کو اللہ نے اتنا دیا کہ ان کی ضروریات سے بڑھ کر، اور کچھ کو اللہ نے اتنا دیا کہ ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، لیکن جن کو اللہ نے دیا ان کی ضروریات سے بڑھ کر ان کو پابند کیا کہ تم نے اپنے مال میں سے فقراء کا حصہ نکالنا ہے، اور جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو اللہ نے حکم دیا کہ جو تمہیں دیں ان کے محسن بنو، احسان مند بنو، یا ان کو کہا گیا تمہارا مال فلاں کے حق میں، فلاں کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو جب امیر غربا کا حق ادا کرے گا
اور غریب امیر کا حق ادا کرے گا، کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر امیر دولت کو یکجا کر کے جمع کر کے اپنے ہاتھ میں رکھے گا تو لا محالہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ نے مالداروں کے حق میں سورۃ الذاریات کے اندر فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے اموال کے اندر حق اللہ نے رکھا ہے بھکاری آدمی کا اور اس بندے کا جس کے پاس مال موجود نہیں ہے۔ تو جو امیر آدمی ہے وہ بھی اپنے مال کو اللہ کی طرف سے یا تقدیر کی طرف سے فیصلہ سمجھ کر یہ سوچ لے کہ یہ مال ہے، یہ مال فقط میرا نہیں۔ اور غریب آدمی اپنی روزی کی کمی کی وجہ سے تنگی کا شکار نہ ہو، احساس کم تری کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ معاملہ فرمایا ہے۔ تو یہ جو کسی کو مال زیادہ دیا گیا اور کسی کو مال کم دیا گیا، یہ آسمانی فیصلہ ہے۔ الف مد آ سے آمدنی بھی آتی ہے۔ ایک بندہ ہے جس کی آمدنی کافی ہے، مثال کے طور پر وہ ماہانہ 1,00,000 روپے تک کماتا ہے، لیکن وہ بندہ 1,00,000 روپے تک کمانے کے باوجود اگر وہ مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ جو آمدن آتی ہے اس آمدن سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اس آمدن کے ذریعے سے اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو بندہ زکوٰۃ دینے والا ہو، اگر وہ ایسے بندے کو کہ جس کی آمدن تو کافی ہے لیکن قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اگر وہ اپنی زکوٰۃ اس مقروض آدمی کو اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے دینا چاہے تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اس مقروض آدمی کا قرض لینا بھی یا زکوٰۃ کی رقم لینا بھی جائز ہے۔ آمدنی ہے لیکن قرضہ بہت زیادہ ہے، ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے اور ایسے بندے کا زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے۔ ایک آدمی ہے کماتا ہے لیکن آمدنی کم ہے، قرضہ کوئی نہیں، کماتا ہے لیکن آمدنی کم ہے، مثال کے طور پر گھر کا خرچ بنتا ہے 50,000 لیکن اس کی آمدنی ہے 20,000 روپیہ۔ اب ایسا بندہ گھر کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا، تو اگر کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ کی رقم ایسے بندے کو دے کہ جس کی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، ایسے بندے کے لیے زکوٰۃ لینا اور ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ ایک بندہ ہے جس کی آمدنی ہے وہ معقول ہے، یعنی کہ اس کی آمدنی کے اندر اس کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں اور اس بندے پر قرض وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے، اس بندے پر قرض وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس بندے کی آمدنی سے اس کی فقط ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ضروریات کے پورا ہونے کے بعد اس بندے کے پاس بچت کوئی نہیں ہے، اس بندے کے پاس مال وغیرہ بچتا کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسے بندے کو کہ جس کی تنخواہ بھی یا آمدنی بھی معقول ہو، قرض بھی کوئی نہ ہو، لیکن اخراجات کے پورا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بچتا نہ ہو، اگر ایسے بندے کو کوئی بندہ زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور ایسے بندے کا زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے، زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے اور زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ الف سے اجازت بھی آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے کسی متعلقہ بندے کی، مثلا بیوی کی زکوٰۃ اگر شوہر ادا کرنا چاہے، باپ اگر بیٹے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، کاروبار کے اندر شریک ایک پارٹنر اگر دوسرے پارٹنر کی اجازت دوسرے پارٹنرز کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اجازت لینا ضروری ہوگا۔ بغیر اجازت لیے ایک بندہ دوسرے بندے کی طرف سے اگر زکوٰۃ ادا کر دے گا تو جس بندے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی گئی اس بندے کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس متعلقہ بندے کو اثر نو دوبارہ سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے اندر اجازت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اگر میں یا آپ اپنی بیگمادگی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں یا اپنے والدین کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں یا اپنے دوست احباب یا کاروباری شراکت داروں کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو لازم ہے کہ پہلے ہم ان سے اجازت لیں،
میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دوں۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو اجازت دے دینے کے بعد ان کی جانب سے جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ الف سے اختتام سال بھی آتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ زکوٰۃ سالانہ انسان پر فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ سال پورا ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ سال پورا ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کو تھوڑا سمجھ لیں۔ چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا، سورج کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ جو مہینے ہیں یہ سورج کی تاریخوں کے اعتبار سے مرتب کیے جاتے ہیں، اور محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ یہ وہ مہینے ہیں جو چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے مرتب کیے جاتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا تو محرم، صفر وغیرہ کے اعتبار سے اپنے سال کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر چاند کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کا حساب یا اپنے سال کا حساب لگائے تو پوری زکوٰۃ ہر سال ادا ہو سکتی ہے، کیونکہ چاند کے اعتبار سے جو کیلنڈر مرتب کیا جاتا ہے وہ 354 دن کا ہوتا ہے، اور یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر سورج کے اعتبار سے بنے ہوئے کیلنڈر کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے، اس میں ہر سال 11 دن کا فاصلہ آ جاتا ہے۔ یہ 11 دن کا فاصلہ یہ نقصان دہ ہے کہ زکوٰۃ ہماری پوری ادا نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک بندہ 1 جنوری سے لے کر 1 جنوری تک اگر اپنے سال کا حساب لگا کر اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس 1 جنوری سے لے کر اگلے سال 1 جنوری تک جو ایام بنتے ہیں وہ 366 دن یا 365 دن بنتے ہیں۔ سالانہ اعتبار سے 11 دن بڑھ جاتے ہیں۔ جب 11 دن بڑھ گئے تو 11 دنوں کے بڑھنے پر 11 دنوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ جب 11 دنوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو گویا کہ مکمل زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ جب مکمل زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اللہ کا حکم مکمل پورا نہیں ہوا۔ جب مکمل پورا نہیں ہوا، اس مال کو ہم پاک مال نہیں کہیں گے، اور اس مال کے اندر اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل نہیں ہوگی۔ اگر چند سالوں تک ایسا کیا گیا کہ ہر سال اگر سورج کے اعتبار سے مرتب شدہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر زکوٰۃ ادا کی گئی تو لازماً 35 سال جب گزریں گے تو 1 سال کی ایکسٹرا زکوٰۃ دینا ہم سب پر لازم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر اور افضل صورت یہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے جو کیلنڈر مرتب ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلی بات نمبر 2 یہ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے اپنے مال پر غور کرو۔ کس دن تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال آ گیا تھا، جس دن آ گیا تھا اس تاریخ کا اعتبار ہے، اس تاریخ کو اپنے دماغ میں رکھ دو۔ اب اس کے بعد تمہارا سال شروع ہو گیا، جب تک سال پورا نہیں ہوگا تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جب تمہارا سال پورا ہوگا اس موقع پر جا کر دیکھنا تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ اگر تمہارے پاس سال کے اینڈ والی تاریخ کے اندر بھی اتنا ہی مال ہے جتنا سال کی پہلی تاریخ کو تمہارے پاس مال تھا، اس کل مال کا 2.5% نکال کر آپ کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا فرض ہوگا۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ سال کے شروع میں ہمارے پاس جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت موجود ہے، اس کے بعد سال سے شروع ہو گیا تو سال کی ابتدا اور انتہا کے اندر نصاب پورا ہونا چاہیے، درمیان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر درمیان میں 0 پر چلے گئے پھر بھی کوئی اعتبار نہیں، درمیان میں کروڑ پتی بن گئے پھر بھی کوئی اعتبار نہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے اس کے اندر سال کی ابتدا کے اندر مثال کے طور پر ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، پہلے مہینے میں 1 لاکھ روپیہ، اور کرتے 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 جو ہمارا سال شروع ہوا اس سال کے 11ویں مہینے میں ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ آ گیا۔ اب جب ہمارا 12واں مہینہ آیا تو ہمارے پاس کل 6 لاکھ روپے ہو گئے۔ اس موقع پر یہ نہ سوچا جائے کہ میرے پاس 1 لاکھ تو وہ ہے جس پر پورا سال گزرا، اور باقی ماندہ جو 5 لاکھ ہیں
اس پر تو خالی ایک مہینہ گزرا نہیں، بلکہ ابتدا کو دیکھیں، انتہا کو دیکھیں۔ ابتدا کے اندر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر مال موجود ہے، اور سال کے آخر میں بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال موجود ہے، درمیان کا اعتبار نہیں، درمیان میں جو کچھ بھی آئے گا وہ ابتدا والے کے ساتھ ٹچ ہوتا جائے گا، اور سال کے آخر میں جو کچھ بھی ہوگا اس پورے کے اوپر زکوٰۃ دینا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ الف سے اخراجات بھی آتے ہیں گھر کے اندر، جو ہمارے پاس رقم رکھی ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر بندے کے پاس گھر پر کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ جو رقم گھر پر رکھی ہوتی ہے وہ اخراجات کے پیسے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس بچت ہوتی ہے وہ بچت کی رقم ہم اکاؤنٹ کے اندر رکھتے ہیں۔ تو گھر کے اندر جو رقم ہے وہ اخراجات کے پیسے ہیں، وہ بچت کے پیسے نہیں ہیں۔ ان اخراجات کے پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، زکوٰۃ آئے گی اس پیسے پر جو اخراجات سے بڑھ کر بچت کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اس رقم کو دیکھا جائے گا، اگر وہ نصاب یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت رکھتے ہیں، تب کہیں جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اتنی بات واضح ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط اپنے دماغ میں یہ رکھیں، ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے مثال کے طور پر، اب اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے 2500 روپیہ۔ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ نکالتے وقت وہ جو 1 لاکھ روپیہ ہے اس سے 2500 روپیہ نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا لازم ہے، اس سے الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا لازم ہے۔ اگر ہم نے نیت نہ کی تو پھر دوسرا موقع یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کی رقم کو ادا کریں گے اس موقع پر زکوٰۃ کی نیت کرنا لازم ہے۔ یہ 2 مواقع ہیں، پیسوں کو الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا لازم، اگر پیسوں کو الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہ کی گئی تو زکوٰۃ کی رقم کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا لازم۔ اگر پیسوں کو نکالتے وقت نیت نہ کی، ادا کرتے وقت نیت نہ کی، تو وہ پیسہ ہمارا زکوٰۃ کی مد میں شمار نہیں ہوگا، ہمارے مال کی وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں۔ اور نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ، دل سے فقط ارادہ کر لیں یہ میں 2500 روپیہ زکوٰۃ والا الگ کرتا ہوں، یا یہ میں 2500 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر دیتا ہوں۔ جب تک یہ نیت نہیں ہوگی تو نیت نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی فقیر کو دے دیا، وہ 2500 روپیہ اٹھا کر نیت نہیں کی، نہ نکالتے وقت نہ دیتے وقت، فقیر کو دے دیا، دینے کے بعد اگر نیت کرے گا یہ نیت درست نہیں ہوگی۔ فقیر کو دے دیا، دینے کے بعد اگر نیت کرتے ہیں تو یہ نیت بھی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، فقیر کو دے دیا، فقیر نے ابھی تک اس پیسے کو خرچ نہیں کیا، اب اگر اس موقع پر زکوٰۃ کی نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے خرچ کر دیے فقیر وغیرہ نے، اب چونکہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس وجہ سے اثر نو اس بندے کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنے مال زکوٰۃ کو اپنے کسی وکیل کے سپرد کرتا ہے کہ تم جا کر میری طرف سے یہ مال تقسیم کر دو، تو وکیل نیت کرے یا نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا، جو مالدار ہے اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ مالدار نکالتے وقت یا مالدار دیتے وقت نیت کر لے، وہ نیت کافی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جس کسی کو بھی دینی ہے اس کو مفت میں دینی ہے، بلا عوض دینی ہے۔ مطلب زکوٰۃ کی رقم جب ہم کسی کو دیں گے تو وہ ایسا نہ ہو کہ اجرت کے طور پر دیں، مزدوری کے طور پر دیں، نہیں، بلکہ مفت کے اندر بلا عوض اس کو مالک بنانا ہے۔ بھیا یہ ہے زکوٰۃ کی رقم، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، دے دیا، وہ مالک بن گیا، اس کی مرضی وہ کھائے، اس کی مرضی وہ لگائے، اس کی مرضی وہ جلائے، اس کی جون سی بھی مرضی ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا۔ لیکن جس بندے کو ہم دے رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ لالچ والا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ جی آپ آؤ ہماری دیوار کے اندر یا ہمارے گھر کی دیوار بنا دو،
ہمارے بچوں کو پڑھا دو، ہمارے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کر دو، میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دوں گا، یہ اجرت ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اگر اجرت کی نیت سے دی جائے گی تو زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر زکوٰۃ کا پیسہ الگ کرتے ہوئے نیت، زکوٰۃ کی ادائیگی کے موقع پر نیت، اور زکوٰۃ کے اندر بلا عوض اگلے کو مالک بنانا یہ شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط گول ہو گئی اس صورت میں زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی۔ اگلے چلیں جی، الف سے ادویات، یعنی کہ جو دواؤں والے ہوتے ہیں ان کی دکانوں پر موجود جتنا بھی مال ہوتا ہے، دوائیاں ہوتی ہیں، ان دوائیوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ دوائیاں دو طرح کی ہیں، ایک اس کی قیمت خرید ہے اور ایک اس کی قیمت فروخت ہے۔ سال کے پورا ہو جانے کے بعد جو میڈیکل اسٹور والا ہے وہ وہی کھڑے کھڑے سوچے، اگر ابھی کے ابھی اپنی دکان کی تمام ادویات کو اگر میں بیچنے کے لیے جاؤں تو یہ ابھی مارکیٹ کے اندر کتنے کی بکیں گی، جتنے کی بکیں گی اتنی قیمت پر زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی۔ قیمت خرید نہیں بلکہ قیمت فروخت۔ اور قیمت فروخت کون سی والی؟ آج جب میرا سال پورا ہوا، آج کے دن مارکیٹ کے اندر اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک قیمت ہوتی ہے خرید والی اور ایک قیمت ہوتی ہے فروخت والی۔ جو قیمت خرید ہے یہ اصل سرمایہ ہے، اور جو قیمت فروخت ہے یہ نفع ہے، تو نفع کو اصل کے ساتھ ملا کر اس کے مجموعے پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ الف سے ادھار بھی آتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کی رقم کسی کے پاس بطور ادھار کے موجود ہے، 1,00,000 روپے آپ کے پاس ہے، لیکن 1,00,000 روپے آپ کا ہے، آپ کے قبضے میں نہیں، ملکیت آپ کی ہے، کسی اور کے پاس بطور ادھار ہے۔ اب آپ کو شریعت نے دو طرح کے اختیار دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو چونکہ آپ اس رقم کے مالک ہیں، سال پورا ہونے کے بعد اس رقم کی زکوٰۃ نکالنا چاہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر فی الوقت آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ قرضہ بھی ابھی ملا نہیں ہے، سال گزر گیا کوئی بات نہیں، 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال کے بعد بھی اگر وہ ادھار کی رقم آپ کو مل جاتی ہے تو ادھار کی رقم کے مل جانے کے بعد گزشتہ سالوں کا حساب لگا کر ایک سال کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنا آپ پر ضروری ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اگر میرے پاس ادائیگی کا پیسہ نہ، مطلب وہ ادھار کی رقم آ گئی، تو کیا اس موقع پر زکوٰۃ کے لیے الگ سے پیسوں سے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ شریعت نے آپ کو آپ کی ثوابدید پر چھوڑا۔ آپ چاہیں اسی 1,00,000 روپے میں سے 4 سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، آسان طریقہ ہے کہ 250 روپے نکالنا ہے، پہلے 2500 روپے نکالیں، دوبارہ 2500 روپے نکالیں، پھر 2500 روپے نکالیں، پھر 2500 روپے نکالیں، تو یہ 4 سالوں کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اس کے لیے 10,000 روپیہ باہر سے آ جائے تو آپ کی مرضی، باہر سے نہیں ملتا، اس موجودہ 1,00,000 روپے میں سے بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ الف سے استاد بھی آتا ہے، ہمارے پڑھانے والے ان کو استاد کہا جاتا ہے۔ اگر استاد غریب ہے تو دیکھو، ایک استاد اور شاگرد کا آپس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر استاد غریب ہے اور کوئی شاگرد اپنے استاد کو اگر زکوٰۃ کی رقم دینا چاہے تو بالکل دے سکتا ہے، اس لیے کہ شاگرد جو استاد کو دے گا وہ تنخواہ کے طور پر نہیں دے گا، اجرت کے طور پر نہیں دے گا، مزدوری کے طور پر نہیں دے گا، بلکہ صرف اس بنیاد پر دے گا کہ میرا استاد غریب ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، میں نے زکوٰۃ کی رقم کسی نہ کسی کو دینی ہے، میں زکوٰۃ کی رقم اپنے استاد کو دے دوں تاکہ فکر ہے، یعنی تاکہ وہ جو معاش کی فکر ہے اس سے چند دنوں کے لیے آزاد ہو جائے۔ تو استاد کو اگر شاگرد، غریب استاد مستحق زکوٰۃ استاد کو اگر شاگرد زکوٰۃ کی رقم دینا چاہے، اس شاگرد کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، استاد کو دینے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں اس کو زیادہ ثواب بھی مل جائے گا۔ الف سے استعمال شدہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اگر ایک بندہ زکوٰۃ کے اندر نقد روپیہ دینا چاہے، یہ سب سے افضل اور بہترین صورت ہے، لیکن اگر افضل کے درجے میں وہ نہیں جاتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں
اور زکوٰۃ کے اندر اپنی استعمال شدہ چیزیں دے دو. شریعت نے کہا دے سکتے ہو، لیکن اس کے اندر شریعت نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر آپ نے استعمال کے اندر ایک کپڑا خریدا، وہ جوڑا جب آپ نے خریدا تھا وہ 10,000 روپے کا تھا. آج جب آپ اس کپڑے کو جوڑے کو زکوٰۃ کی مد میں دینا چاہتے ہیں، اس جوڑے کی قیمت مارکیٹ میں لگوائیں. اگر مارکیٹ کے اندر آج اس کی قیمت ہے 2,000 روپے، تو 2,000 روپے کے حساب سے یہ زکوٰۃ میں جا سکتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے 10,000 کا لیا تھا تو 10,000 روپے جو مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے اس کی مد میں ایک جوڑا پکڑوا دوں. نہیں، بلکہ جو موجودہ نیٹ ریٹ اس کپڑے کا مارکیٹ کے اندر ہے اس قیمت پر اگر دیں گے تو زکوٰۃ کے اندر یہ کپڑا دینا جائز اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بڑھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر 10,000 سے بڑھ جاتی ہے موجودہ ریٹ جو ہے اس ریٹ کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. ہم لوگ سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل خاموش تھوڑا بہت ہلا کریں، وہ پیچھے سائیں بیٹھے آپ سبحان اللہ کہا کریں تاکہ ماشاءاللہ بولا کریں نا، تاکہ پھر پتہ چلے کہ واقعات ماشاءاللہ زندوں کی بستی میں بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، استعمال شدہ چیز بطور زکوٰۃ کے دے سکتے ہیں، لیکن قیمت کون سی ہوگی؟ جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. الف سے استعمال کی چیزیں دیکھیے، زکوٰۃ آتی ہے ضرورت سے زائد چیزوں پر. ضرورت سے زائد چیزوں پر جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ریڈیو ہے گھر کے اندر، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، سلائی مشین ہے، ڈنر سیٹ ہے، گھر کے اندر صوفے ہیں، پلنگ ہے، یہ ہمارے استعمال کے کپڑے ہیں. جتنی بھی چیزیں گھر کے اندر استعمال والی ہیں وہ استعمال والی ہیں. ان استعمال والی چیزوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. البتہ دو چیزیں ہیں جو بھلے استعمال میں بھی آ جائیں، ان کی موجودگی میں اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہوتی ہے ان پر زکوٰۃ ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے سونا اور دوسری چیز ہے چاندی. بھلے یہ استعمال کے ہی کیوں نہ ہو ان پر زکوٰۃ آئے گی. اس کے علاوہ استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں آتی. گھر کے اندر اگر زیورات ہیں، زیورات سونے اور چاندی کے نہ ہوں، سونے اور چاندی کے نہ ہوں، ان کو استعمال کے لیے لیا گیا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی. وہ استعمال کی چیزیں ہیں. ہمارے گھروں پر دیگچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چمچ ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم نے بیچنے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کے لیے رکھی ہوتی ہیں. استعمال کے لیے جو برتن بھلے روز مرہ استعمال نہ بھی ہو لیکن سال میں اگر ایک مرتبہ یا کبھی کبھی یا پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی استعمال ہو گئے تو وہ چیزیں استعمال کی ہیں. تو جب استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. الف سے آتا ہے استعمال. استعمال کی جو چیزیں ہم گھر پر رکھتے ہیں اس میں ہماری نیت کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر ہماری نیت ہے استعمال کی تو وہ چیز ہے استعمال کی. اگر ہماری نیت ہے بیچنے کی، اب ہمارے گھر پر ایک نہیں 100 صوفہ سیٹ رکھے ہوں، اگر نیت استعمال کی ہے زکوٰۃ نہیں. اگر نیت کے اندر آ گیا کہ میں صوفہ سیٹ اس وجہ سے لایا تاکہ اس کو میں بیچ دوں تو نیت ہو گئی تجارت کی. تو جس چیز کے اندر تجارت کی نیت ہو جائے اس چیز کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے. موبائل فون ہے، اب 100 موبائل فون رکھیں، 100 موٹر سائیکلیں رکھیں، 100 گاڑیاں رکھیں، 100 جوڑے پہنے، اگر نیت استعمال کی ہے زکوٰۃ نہیں. نیت اگر تجارت کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ آ جائے گی. الف سے استعمال کے جانور. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ 2 طرح کے جانور ہوتے ہیں. ایک جانور ہم اپنے گھروں کے اندر جو پالتے ہیں وہ استعمال کے ہوتے ہیں، جیسا کہ سواری کے لیے گھوڑے موجود ہوتے ہیں، گھریلو ضرورت کے لیے دودھ وغیرہ کے استعمال کے لیے یا دودھ وغیرہ کے حصول کے لیے گائے رکھی ہوتی ہیں یا بکریاں رکھی ہوتی ہیں، یا گاؤں دیہات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہل وغیرہ چلانے کے لیے بیل وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں استعمال کی ہیں اور ضرورت کی ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی.
گھروں کے اندر جو سواری کے لیے جانور ہیں، دودھ کے لیے جانور ہیں، یا جو گاؤں دیہات کے اندر ہل وغیرہ چلانے کے لیے جو جانور رکھے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوجھ اٹھانے کے لیے کھوتے رکھے ہوتے ہیں، خچر رکھے ہوتے ہیں، گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، بیل رکھے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا موٹر سائیکل کا مقصد ہے ان کا اس چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جب موٹر سائیکل پر زکوٰۃ نہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ الف سے اسٹیشنری بھی آتا ہے، جو یہ جو بک ڈپو ہوتی ہیں، کتابوں کی جو دکانیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی اشیاء چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ربڑ ہے، ریزر ہے، پینسل ہے، شارپنر ہے، کاپی ہے، پین ہے، کاغذ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کی زکوٰۃ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب سال پورا ہو جائے حساب لگایا جائے۔ موجودہ زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے پاس بل موجود ہوتے ہیں، بلوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر اندازہ لگا کر یعنی کہ حساب نہیں کیا، خالی اندازہ لگایا گیا، اگر ہمارا اندازہ صحیح ثابت ہوا تو جان بچ جائے گی، لیکن اگر اندازہ لگانے کے بعد زکوٰۃ نکلی اور وہ حساب کے حساب سے کم نکلی ہے تو پھر آخرت کے اندر پکڑ بھی ہوگی اور اس مال کے اندر بے برکتی بھی آئے گی۔ الف سے اسکول آتا ہے، الف سے اسکول آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی رقم سے اسکول کا سامان خرید کر دے، زکوٰۃ کی رقم سے اسکول کا سامان، کاپیاں، کتابیں، ڈیسک یا تعمیرات وغیرہ کروا دے، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ زکوٰۃ کے اندر مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا ہوتا ہے، اور اسکول جو ہے وہ ایک عمارت ہے، اسکول عمارت ہے۔ اسکول کے اندر جو ڈیسکیں آتی ہیں اس کا آپ نے کسی کو مالک نہیں بنایا۔ اگر آپ کتابیں خرید کر دیتے ہیں، آپ کسی کو مالک نہیں بناتے، تو جب تک مالک نہیں بنایا جائے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسکول زیر تعمیر ہے، زکوٰۃ کا پیسہ لگا لیا گیا، مالک نہیں بنایا گیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر اشیاء کی شکل میں، الف سے اشیاء، اگر اشیاء کی شکل میں اگر زکوٰۃ دینا چاہے، مثلا کسی بندے پر 5,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، وہ 5,000 روپے کے چاول دے دے، آٹا دے دے، چینی دے دے، دالیں دے دے، بالکل اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ افضل یہی ہے کہ ضرورت مند کو جس قسم کی ضرورت ہے اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ الف سے افطار بھی آتا ہے، اگر زکوٰۃ کی رقم سے افطار کروانا چاہیں تو جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ افطاری کرنے والے مستحق زکوٰۃ ہوں۔ نمبر 1، افطاری کرنے والے مستحق زکوٰۃ ہوں، اور نمبر 2، افطاری کرنے والوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ ان کا حصہ دے کر مالک بنایا جائے، ڈبے میں پیک کر لیا جائے، ٹفن کے اندر پیک کر لیا جائے، تھیلی وغیرہ میں ڈال کر الگ الگ ان کو دیا جائے، ان پر پابندی نہ لگائی جائے، ان کو مالک بنایا جائے، ان کی مرضی یہاں کھائیں، ان کی مرضی گھر لے جائیں، ان کی مرضی کسی اور کو کھلائیں، ہماری طرف سے پابندی نہ ہو۔ اگر ان شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم سے اگر افطار کروائی جائے گی، افطار کرنا جائز ہوگا، افطار کرنا جائز ہوگا۔ تجارت کے اندر بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے میڈیکل والوں کے پاس آپ دکان پر جائیں، شوکیس بھی رکھا ہوا ہے، ریک بھی لگے ہوئے ہیں، کینچی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹیپ بھی لگا ہوا ہے، باہر والے ریک بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آلات تجارت ہیں، یہ آلات تجارت ہیں۔ آلات تجارت پر زکوٰۃ نہیں، آلات تجارت کے ذریعے سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے ہمارا شمسو ہے، اگر آپ شمسو کی دکان پر جائیں وہاں پر ٹینٹ ملیں گے، آپ کو دیگیں ملیں گی، آپ کو دیگر چیزیں ملیں گی، وہ سارا قیمتی ہے، لیکن یہ آلات تجارت ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، البتہ ان کے ذریعے سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ الف سے امام بھی آتا ہے۔ بہت سارے علاقوں کے اندر امام کی تنخواہ مقرر نہیں ہوتی، اور وہاں کے لوگوں کا دماغ یا ذہن یا مزاج یا رسم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ امام کو دے دیں گے،
امام ہمیں نمازیں پڑھائے ہم اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیں گے۔ یاد رکھیے گا اگر امام کی تنخواہ نہ ہو اور امام کو امامت کی غرض سے یا امامت کے عوض میں اگر زکوٰۃ دی جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا جو مالک بنانا ہے وہ مفت کے اندر بنانا ہے، اور یہاں پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ یہ ہمیں نمازیں پڑھائے ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں، اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر امام کو دینا ہے تو امام کو بلا عوض دیں، اس نیت کے ساتھ اگر دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ امام کو زکوٰۃ دینا چاہیں بالکل دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، بلکہ یہاں تک اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہمارے بڑوں نے فرمایا بنسبت دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینے گے اپنے امام کو دیکھیں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا وہ غریب آدمی ہے دوسروں کی بنسبت اس کو دیں تاکہ وہ خوشحال ہو اور بے فکر ہو کر دین کا کام کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں انبیاء کرام کے بعد جو سب سے زیادہ بہتر درجہ سمجھتا ہوں وہ علماء کا سمجھتا ہوں، لہذا وہ اپنی خیرات عطیات یا فطرانہ یا زکوٰۃ کی رقم امام صاحب کو دیا کرتے تھے۔ امام کو دے سکتے ہیں لیکن تحقیق کر لی جائے کہ مولانا کہیں آپ کی چوکڑیاں تو نہیں ہیں، مولانا کہیں روڈ پر آپ کے پلاٹ تو نہیں ہے، مولانا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اندر کتنا مال پانی جمع کیا ہے، مولانا کہیں پر آپ نے اپنی ٹوٹل رقم کو بیوی کے نام پر تو نہیں کیا ہوا۔ تحقیقات کرے، خالی ہمارے سفید کپڑوں پر نہ جایا کریں کہ ماشاءاللہ خانقاہی ٹوپی پہنی ہے اور لمبا جبہ پہنا ہے تو بس یہ بالکل ہی وہ ہوگا، نہیں، آپ کا مال ہے، رب نے پوچھنا ہے کہاں سے کمایا کہاں لگایا، اس وقت یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ ہماری مسجد کے امام صاحب فرشتہ صفت ہم نے ان کو دی تھی، شریعت یا اللہ کی ذات یہ بہانہ نہیں مانے گی۔ امام غریب ہے یا امیر ہے اس کے حالات کی تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پوچھا کریں امام صاحب آپ کی کوئی ضروریات، تو چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت والا پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسانے والے ہیں، مرے ہوئے ہیں یا مارنے والے ہیں، دبے ہوئے ہیں یا دبانے والے ہیں، لینے والے ہیں یا دینے والے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو خاص طور پہ دیا کرے جب ہمارا جیب خالی ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم ایسی بدوائیں نکلتی ہیں نہ پوچھو، ٹھیک ہے جناب والا، ہمیں دیتے رہا کریں، مولویوں کو دیتے رہا کریں، نہ دیں زکوٰۃ کی رقم، ہدیہ دیا کریں، تحفہ دیا کریں، ہدیہ دیا، لیکن ہدیہ تحفے کے اندر بھی گھٹیا چیز نہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر آپ کو ہدیہ دینا ہے تو چیز سے جا کر لائیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے چیز سے لاتے ہو، ہمارے لیے لونڈے کے کپڑے اٹھا کر لاتے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو یار۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے باٹا شوز اور وہ سروس والوں کے، ہمارے لیے وہی چائنا چپل ہوتی ہے ریڈی سے اٹھا کر لاتے ہو، نہیں ایسا نہیں کیا کریں۔ پھر یہ ہے کہ ہم بھی لے لیتے ہیں آپ کا دل رکھنے کے لیے، لیکن پیچھے سے جو آہ نکلتی ہے نا وہ آہ کہیں تباہ نہ کر دے، ٹھیک ہے، وہ آہ کہیں تباہ نہ کر دے۔ تو کم سے کم میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، غالباً کسی موقع پر میں نے کہا تھا، ہمیں آپ اپنا بڑا نہ سمجھیں، نہ باپ سمجھیں، نہ دادا پردادا سمجھیں، نہ ہمیں نبی کا وارث سمجھیں، نہ ہمیں نبی کا نائب سمجھیں، کچھ بھی نہ سمجھیں۔ آپ کے گھر میں جو سب سے گندا بچہ ہے نا اس بچے جتنی عزت ہمیں دے دیں ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ حاری سمجھ شریفہ میں مولانا بجلی گھر صاحب انتقال کر گئے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ مدرسے سے پڑھ کر علاقے میں گئے، محلے والوں نے کہا حضرت مسجد خالی آ جائے، بجلی گھر صاحب نے کہا نہیں بھیا پاگلوں میں امامت کروں گا۔ لوگوں نے بہت منتیں کی، مولانا نہیں مانے، مجبور ہو گئے، تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے امامت کے لیے تیار ہوں، پر سارے مجھ سے کمٹمنٹ کرو، معاہدہ کرو کہ تم لوگ مجھے زیادہ نہیں کم از کم میراثی جتنی عزت دینا۔ کتنی؟ میراثی ڈوم جو ہوتا ہے ڈوم جتنی عزت دینا۔ لوگوں تو مولانا آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ایسی بات کر رہے ہیں مولانا کا اس وعدے پر قائم رہنا۔ کہ ٹھیک ہے جی۔ چند دنوں کے بعد اس علاقے کے وڈیرے کی بیٹے کی شادی تھی، بیٹے کی شادی کے موقع پر بجلی گھر مولوی صاحب کو بلایا گیا، نکاح پڑھایا، 500 روپے کا نوٹ دیا، مولانا لے کے چلے گئے۔ رات ڈوم آئے، رج کے انہوں نے ڈوما کیا جو کرتے ہیں۔ مولانا صبح فجر کے اندر کھڑے ہوئے، آؤ بھائی محلے والوں آ جاؤ، سارے آ گئے۔
मोहल्ले वालों से मौलाना ने कहा आपका और मेरा मुआहिदा था कि मुझे मिरासी जितनी इज्जत देनी है। कहा बिल्कुल हजरत। कहा कि कल मिरासियों को 2 लाख रुपए दिए और मुझे 500 रुपये पकड़ाया है, आज के बाद मैं इमामत नहीं करूंगा। तो हमारे यहाँ भी माशाल्लाह ये शमसू से टेंट लेने के लिए लोग आते हैं, कितने बिल बनते हैं 20,000 25,000, लेकिन जब हम निकाह के लिए जाते हैं पूछते मौलाना फीस कितनी होगी। अगर कह दिया ज्यादा, वैसे तो मैं 5,000 से कम नहीं लेता, तो जाहिर सी बात है कि आपके बेटे की शादी है, मौलवी बहुत है, आप जाकर पढ़ा लो, वहां बैठ कर नखरे हम झीलते हैं। हाँ, लड़ाई आपस में होती है। उसे निकाह के अंदर गए, अल्लाह माफ करे, वो याद इकबाल भाई, अल्लाह माफ करे सर, 2 घंटे 8 बजे का कहा, रात 12 बज गए, आपस में मामला तय नहीं हो रहे। मजे करेगा लड़का लड़की, ठीक है, खाम खाम बीच में पिसे हुए हैं, ऐसे कि नहीं। और जब देने की बारी आती है, मौलाना ये वाला ना, उधर ढूमों को देते हो, हाल के पैसे देते हो, टेंट वाले को देते हो, ब्यूटी पार्लर पर 10,000 रुपया। अभी हमारे किसी रिश्तेदार की शादी थी तो घर में बातें हो रही थी, तो मेरी बेगम ने मुझे बतलाया कि फलानी वहां से तैयार होकर आई है 10,000 रुपये में। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मेरी पूरे महीने की तनख्वाह 12,000 रुपये है। अल्लाह ना करे मैं अपनी बीवी को तैयार करने जाऊं तो 29 दिन बाकी क्या खाऊंगा। अरे समझ शरीफा में तो दिया करें, बहरहाल देते रहा करें, ना दें अल्लाह निकाल लेगा, ये भी याद रखिएगा। अल्लाह के फजल से जिस जमाने के अंदर उलमा खुशहाल थे, उस जमाने में डाकू बदहाल थे। आज उलमा बदहाल हैं और डाकू क्या है, खुशहाल है। हमारी जेब में पैसा है, उसके बावजूद हम डाकुओं के आगे भीगी बिल्ली बने होते हैं। वजह क्या है, हक नहीं दिया। ठीक है, क्या कहते हैं, हक हलाल का। ना साहब, ये हक हलाल नहीं है, ये किसी का हक मार कर हलाल किया गया है। तो हक हलाल में और हक मार कर हलाल करने में बड़ा फर्क है। अलीफ से अमानत भी आती है। अगर आपके पास किसी की रकम बतौर अमानत के है तो आप अमीन हैं, आप मालिक नहीं हैं। उस रकम की ज़कात आप पर लाजिम नहीं बल्कि मालिक पर लाजिम है। अगर वो मालिक आपको इजाज़त देता है आप इस रकम में से ज़कात अदा कर दें, उसकी इजाज़त के बाद उस रकम में से अगर आपने ज़कात अदा कर दी, ज़कात अदा हो जाएगी। अमवाल 2 तरह के होते हैं, माल 2 तरह के होते हैं, एक को अमवाल ज़ाहिरा और एक को अमवाल बातिना। एक खुल्लम खुल्ला माल और एक पोशीदा माल। जो खुल्लम खुल्ला माल होता है उसमें तिजारत का सामान होता है, जो पोशीदा माल होता है उसमें नकदी सोना चांदी होता है। अमवाल ज़ाहिरा जो खुल्लम खुल्ला होते हैं उनके लिए हुक्म यह है, अगर हुकूमत वक्त उन अमवाल में से ज़कात लेना चाहे ले सकती है। अमवाल बातिना नकदी या सोना चांदी का जो मामला है, अगर उसमें से हुकूमत लेना चाहे तो मालिक की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकती। तो अलीफ से ये कुछ मसाइल आ गए, बाकी इंशाल्लाह जो बाकी मसाइल हैं उसको इंशाल्लाह कल बयान करेंगे। अल्लाह पाक तौफीक अमल नसीब फरमाए।